اگر آپ لکھنؤ، اس کی تاریخ اور اس کے ماضی میں ہونے والے دلچسپ واقعات کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں اور ساتھ ہی لکھنؤ کی دن بدن بدلتی ہوئی شکل اور حالات کے بارے میں بھی متعارف ہونا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کرنے کی زحمت گوارا کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ نیا ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی اس کی انفارمیشن آپ کے پاس پہنچ جائے۔ شکریہ۔ اب پیش ہے مولوی عبدالحلیم شرر کی مشہور زمانہ تاریخی کتاب گزشتہ لکھنؤ کی 8ویں کڑی۔ اس سلسلے میں اب شروعات کی جاتی ہے کہ لکھنؤ کے سب سے شاندار، صاف ستھرے اور فیشنیبل بازار حضرت گنج اور امین آباد کی آبادی کے پیچھے کون سی کہانی، کون سی خوبصورت داستان پوشیدہ ہے۔ محمد علی شاہ کے بعد ان کے بیٹے امجد علی شاہ حاکم مقرر ہوئے۔ محمد علی شاہ نے کوشش کی تھی کہ ولی عہد سلطنت کی تعلیم اعلیٰ درجے کی ہو، چنانچہ انہیں علماء و فضلاء کی صحبت میں رکھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ امجد علی شاہ بجائے اس کے کہ تعلیم میں کوئی نمایاں ترقی کریں، اخلاق و عادات کے لحاظ سے ایک سقہ مولوی بن گئے۔ عنان حکومت ہاتھ میں لینے کے بعد ان کا جو کچھ حوصلہ تھا یہ تھا کہ وہ اور ان کے ساتھ ساری رعایا جناب قبلہ و کعبہ کے حلقہ بگوش ارادت بن جائے، لیکن ظاہر ہے کہ علماء دین و مقتدیان ملت کو پولیٹکس سے کسی قسم کی کوئی وابستگی نہیں ہو سکتی۔ وہ نہ ہی مدبر سلطنت ہو سکتے ہیں اور نہ ہی اسٹیٹس مین۔ ان سے جو کچھ ہدایت مل سکتی تھی یہ تھی کہ سیدوں کی خدمت گزاری کی جائے اور سلطنت کا روپیہ مومنین کی اعانت اور دستگیری میں صرف ہو، اور یہ کام بھی ارادت کیش اور محتاط پرہیزگار فرما روائے اودھ امجد علی شاہ کی نظر میں اسی وقت قابل اطمینان ہو سکتا تھا جب خود مجتہد العصر کے مبارک ہاتھوں سے انجام پائے۔ چنانچہ ملک کی آمدنی میں سے لاکھوں روپیہ زکوٰۃ کے نام سے ان کی نذر کیا جاتا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی خیرات کی رقمیں انہی کے ہاتھ میں دی جاتی تھیں۔ لیکن اس اتقاء کی خاموشی اور تمدنی غفلت و بے پرواہی پر بھی انہوں نے محلہ حضرت گنج آباد کیا، جو آج لکھنؤ میں تمام محلوں سے زیادہ صاف ستھرا، خوب آباد اور نہایت خوبصورت اور دولت مند تاجروں کا اعلیٰ ترین بازار ہے اور سول لائن کا سب سے زیادہ بارونق حصہ ہے۔ انہوں نے لکھنؤ سے کانپور تک براہ راست ایک پختہ سڑک بنوائی۔ ان کے عہد میں سب سے بڑا کام یہ ہوا کہ لوہے کے پل کی عمارت بن کے تیار ہو گئی۔ اس پل کی تعمیر کا واقعہ یہ ہے کہ اس کے اجزاء اور پرزے غازی الدین حیدر نے انگلستان سے منگوائے تھے، مگر وہ پرزے جب تک لکھنؤ میں پہنچے بادشاہ رہگرے عالم جادواں ہو چکے تھے۔ نصیر الدین حیدر کے عہد میں جب وہ پرزے ولایت سے آئے تو انہوں نے اپنے دربار کے انجینئر مسٹر سنکلیئر کو، جو ان پرزوں کے جوڑنے اور پل کو بنا کے کھڑا کر دینے کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، حکم دیا کہ وہ پرزے ریزیڈنسی کے سامنے دریا پار کے کنارے ڈال دیے جائیں۔ جس مقام پر پل کے یہ آہنی پرزے ڈالے گئے تھے اس جگہ کا پتہ دینے کے لیے آج وہیں ایک گھاٹ اور ایک شیوالہ قائم ہے۔ مسٹر سنکلیئر نے دریا کے اندر ستون قائم کرنے کے لیے گہرے کنویں کھدوائے اور ستونوں کی جڑائی بھی کر لائے، مگر اس کے بعد ان سے کچھ کرتے دھرتے نہ بنی اور اس پل کی تکمیل میں ناکامی ہوئی۔ محمد علی شاہ کے زمانے میں یہ پل ناتمام پڑا رہا، مگر امجد علی شاہ نے اپنے عہد میں اس کی جانب توجہ کی اور پل بن کے تیار ہو گیا۔ لیکن جو لوہے کا پل آج بھی کل قائم ہے وہ امجد علی شاہ کے زمانے کا پل نہیں ہے، وہ ایک ہینگنگ برج یعنی لٹکنے والا پل تھا، جس کا سارا بار 4 بلند اور زبردست آہنی کھمبوں پر لٹک رہا تھا۔ انگریزی زمانے میں جب اس کے پرزے زنگ آلود ہو کے کمزور ہوئے
اور اس پر آم و درخت میں خطرہ نظر آیا تو اسے منہدم کر کے اس کی جگہ دوسرا آئینی پل قائم کیا گیا، اور وہی پل اس وقت موجود ہے جسے لوہے والا پل کہتے ہیں۔ امجد علی شاہ ہی کے زمانے میں ان کے وزیر امین الدولہ نے امین آباد آباد کیا، جس کی آبادی اور رونق آج کل روز افزوں ترقی کر رہی ہے۔ امجد علی شاہ نے اپنے زمانے میں اگرچہ کچھ نہیں کیا اور نہ اپنے شوق سے کوئی ایسی عمارت بنوائی جو آج کل ان کی یادگار ہو، مگر شاید اپنے اتقاء و پرہیزگاری کے صلے میں انہیں یہ قدرتی ناموری حاصل ہو گئی کہ لکھنؤ کے آج کل کے دو سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ آباد، سب سے زیادہ بارونق اور سب سے زیادہ دولت مند محلے امین آباد اور حضرت گنج انہی کے عہد کی یادگار ہیں۔ آخر زمانے نے ان کے دور کا ورق بھی پلٹا، اور 1277 محمدی یعنی 1848 عیسوی میں جبکہ عمر 48 برس سے کچھ ہی دن زیادہ تھے، مرض سرطان میں مبتلا ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے اور اپنے آباد کیے ہوئے محلے حضرت گنج میں مینڈو خاں رسالدار کی چھاونی کے اندر دفن ہوئے۔ ان کا امام باڑہ جس میں وہ مدفون ہے حضرت گنج کے مغربی حصے میں لبِ سڑک موجود ہے، جس کی عمارت ان کی وفات کے بعد واجد علی شاہ نے 10 لاکھ روپیہ صرف کر کے بنوائی تھی۔ یہ امام باڑہ حسین آباد کی ایک ناقص نقل ہے، اور اگر حسین آباد کی طرح اس میں بھی روشنی ہوتی تو محرم میں لکھنؤ کا مشرقی حصہ بھی عالم نور بن جایا کرتا۔ اگرچہ اس کے لیے کوئی وثیقہ نہیں معین ہے، لیکن اس کی آمدنی بھی کم نہیں۔ احاطے کی عمارت کے بیرونی رخ کی دکانوں میں بہت سے اچھے تاجروں کی دکانیں ہیں، اور اندرونی عمارت میں بہت سے یوریشین وغیرہ رہتے ہیں جن سے کرائے کی اچھی خاصی رقم وصول ہوتی ہے، مگر کرایہ وصول کرنے والوں کا یہ بھی احسان ہے کہ جو ہم محرم میں خاص قبر اور امام باڑے میں چند چراغ روشن کر دیا کرتے ہیں۔ اب امجد علی شاہ کے بڑے بیٹے واجد علی شاہ تخت سلطنت پر جلوہ افروز ہوئے۔ ان کا زمانہ اس مشرقی دربار کی تاریخ کا آخری ورق اور اسی مرثیائی پاسا کا آخری بند ہے۔ چونکہ انتزاع سلطنت انہی کے عہد میں ہوا، اس لیے تمام اہل رائے کے ہدف سہام اور نشانہ ملامت وہی بن گئے، اور قریب تسلیم کر لیا گیا کہ زوال سلطنت کا باعث واجد علی شاہ ہی تھے۔ لیکن جس زمانے میں ان کی سلطنت کا خاتمہ ہوا ہے، ان دنوں ہندوستان کی تمام وطنی قوتیں ٹوٹ رہی تھیں، اور بری بھلی سب طرح کی قدیم حکومتیں دنیا سے مٹتی جاتی تھیں۔ پنجاب میں سکھوں کا اور دکن میں مراٹھوں کا دفتر کیوں الٹا، جو بہادر اور زبردست اور ہوشیار مانے جاتے ہیں؟ دہلی میں مغل شہنشاہی کا اور بنگالہ میں نواب نازم بنگالہ کا اتصال کیوں ہوا، حالانکہ ان میں اتنی طفلانہ مزاجی نہ تھی جتنی کہ لکھنؤ کے واجد علی شاہ اور ان کی سلطنت میں بتائی جاتی ہے۔ مذکورہ چاروں درباروں میں کوئی واجد علی شاہ نہ تھا، حالانکہ ان کی تباہی لکھنؤ کی تباہی سے کم نہ تھی۔ اصل یہ ہے کہ اس عہد میں ادھر اہل ہند کی غفلت اور جہالت کا پیمانہ چھلکنے کے قریب پہنچ گیا تھا، ادھر دولت برطانیہ کی قوت اور برٹش قوم کی عاقبت اندیشی، قابلیت، جفاکشی اپنی کوششوں اور اپنی اعلیٰ تہذیب اور شائستگی کا ثمرہ پانے کے روز بروز مستحق ثابت ہوتی جاتی تھی۔ غیر ممکن تھا کہ دانایان فرنگ کی ذہانت و تباہی، خوش تدبیری و باضابطگی ہندوستان کی جہالت و خود فراموشی پر فتح نہ پائے۔ زمانے نے ساری دنیا میں تمدن کا نیا رنگ اختیار کیا تھا، اور پکار کے ہر ایک قوم یہ کہہ رہی تھی کہ جو اس مذاق میں میرا ساتھ نہ دے گا مٹ جائے گا۔ زمانے کے اس ڈنڈورے کی آواز ہندوستان میں کسی نے نہ سنی اور سب مٹ گئے۔ انہی مٹنے والوں میں اودھ کی سلطنت بھی تھی، جس کے زوال کا بار غریب واجد علی شاہ پر ڈال دینا محققانہ مذاق کے خلاف ہے۔ پابند شرح باپ نے واجد علی شاہ کو بھی علماء کی صحبت میں رکھ کر اپنا سا بنانے چاہا تھا، اور یہ رنگ ایک حد تک واجد علی شاہ پر چڑھا بھی، جو قضائے عمر کے ساتھ زیادہ کھلتا گیا۔
مگر امجد علی شاہ کا اس میں کچھ زور نہ چلا کہ وارث سلطنت فرزند کا فطری رجحان عیاشی اور فنون طرب و نشاط کی طرف تھا۔ اگرچہ باپ کی تاکید سے پڑھنے لکھنے کی تعلیم بھی اچھی تھی، لیکن موسیقی کا شوق غالب تھا۔ ولی عہد ہی میں اپنے ذاتی شوق سے انہوں نے باپ کی منشا کے خلاف گویوں اور ڈھاریوں کو اپنی صحبت میں رکھا، گانا بجانا سیکھا، آوارہ عورتوں اور ڈھوم ڈھاریوں سے ربط و ضبط بڑھایا، اور انجام یہ ہوا کہ جو لطف انہیں حسین عورتوں اور گویوں کی صحبت میں آتا، علمی مذاق کی مہذب صحبتوں میں نہ آتا تھا۔ باپ کے خلاف انہیں عمارت کا بڑا شوق تھا، اور ولی عہدی سے ہی انہوں نے خاص اپنی محفل طرب اور عیش کے لیے ایک پرفضا باغ اور اس میں دو ایک مختصر خوبصورت اور پرتکلف مکان بنوائے۔ علی نقی خاں جنہیں تخت پر بیٹھتے ہی خلعت وزارت عطا کیا، ان سے زمانہ ولی عہدی میں ایک رنڈی کے گھر پر ملاقات ہوئی۔ ان کی جو انانہ شوق مزاجی نے مزاج میں درخور پیدا کیا، اور جب مذکورہ بالا باغ اور عمارت ان کے اہتمام میں تعمیر ہو کے پسند آ گئی، تو سمجھ لیا گیا کہ وزارت اور انتظام مملکت کے لیے ان سے زیادہ موزوں کوئی شخص نہیں ہے۔